علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کرو اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ایک عظیم مہینہ جسے سید الشہور حدیث میں کہا گیا کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، وہ عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے صحابہ کو اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار فرماتے، مسجد نبوی میں بلا کر کے آپ خطاب فرماتے اور اس عظیم مہینے کی آمد کی خبر دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ شعبان کے آخری دنوں میں دن کی گنتی کیا کرو کہ اب ماہ رمضان کو آنے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، تاکہ تمہارے شوق کا اظہار ہو سکے اور اس مہینے کے لیے تیاری کا ذہن بن سکے۔ تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی حضور صحابہ سے یہ کہتے کہ دن گنو کہ اب کتنے دن باقی رہ گئے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اسلامی تاریخ وغیرہ کو لے کر کے اتنے غفلت کے شکار ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ آج کون سی تاریخ ہے اور ماہ رمضان کب تشریف لانے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خود بھی ماہ رمضان کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست احباب کو بھی اس سے باخبر کرنا چاہیے کہ اب ہماری عبادت کے دن قریب آ رہے ہیں، اب ہمیں تیار ہونا ہے، اب ہمیں کمر باندھنی ہے کہ اب عبادت کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، رحمت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، مغفرت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اس مہینے کی تیاری ہمیں کرنی ہے، یہ پہلے سے شوق، پہلے سے ہمارے اندر اس کا ذوق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ماہ شعبان میں صحابہ کرام کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرماتے اور روزے کے فضائل بیان فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں روزے کے تعلق سے جو آیت، جس آیت کے ذریعے ہمیں روزے کا حکم ملا، روزہ فرض کیا گیا، اس کی شروعات ہی ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، آپ دیکھیں قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جہاں کہیں کسی عمل کی طرف رغبت دلانی ہوتی ہے، کسی عمل کی طرف آپ کو لے جانا ہوتا ہے، کسی عمل کو فرض کرنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ایمان کا ذکر ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اس امت کو اے ایمان والو کہہ کر کے اللہ نے مخاطب فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ آدمی عمل ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ عمل کرتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا عمل بھی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر قرآن میں جہاں کہیں بھی کیا تو یہ نہیں کہا کہ ایمان والے جنتی ہیں، بلکہ جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا نیک اعمال اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا نیکیوں سے آدمی اتنا ہی دور ہوگا۔ صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا حکم کیوں ہوا؟ وجہ یہی ہے، حضرت بلال کو عمل سے روکنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے انگاروں پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر آپ کو لٹایا گیا اور وزنی پتھر آپ کے سینے پر رکھا گیا، آپ کو کوڑوں کی سزائیں دی گئی۔ یہ ساری سزائیں، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں حضرت بلال کو دین سے دور نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا؟ کہ ایمان مضبوط تھا۔ حضرت بلال کا ایمان مضبوط تھا، اس لیے یہ ساری تکلیفیں مل کر کے بھی عمل سے آپ کو دور نہ کر سکی۔ حضرت صہیب رومی کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے نکل رہے تھے، ملک التجار آپ کو کہا جاتا تھا، تاجرین کے آپ بادشاہ شمار کیے جاتے تھے، تجارت میں بڑے ماہر تھے، اور خوب آپ کے پاس مکے کے اندر مال اور دولت تھا۔ جب آپ نکلے اس وقت آپ نے اونٹوں پر اپنا ساز و سامان لادا اور نکلنے لگے۔ ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل آپ کو روکنے کے لیے آیا اور کہا کہ میں تمہیں ہجرت نہیں کرنے دوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا اگر یہ سارا ساز و سامان لے کر کے، یہ ساری دولت لے کر کے تم مدینہ پہنچ گئے تو تم محمد کو معاذ اللہ مالی اعتبار سے بھی مضبوط بنا دو گے۔ حالانکہ ہمارے آقا کو مال کی مضبوطی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ دنیاوی سوچ رکھنے والے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ سارا مال لے کر کے مدینہ پہنچ گئے تو محمد مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں اگر یہ مال، یہ دولت میری ہجرت میں مانے ہے تو ابو جہل سن، یہ سارا مال میں تجھے دیتا ہوں، یہ سارا مال و دولت میں تجھے دیتا ہوں، میں اکیلا ہجرت کرتا ہوں، تنے تنہا ہجرت کرتا ہوں، ساری دولت تجھے دے دیتا ہوں۔ اور صرف یہ ایک صحابی نہیں، زیادہ تر صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی زمینیں مکے میں تھیں، ان کے مکانات مکے میں تھے، ان کے کاروبار مکے میں تھے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر کے نبی پر قربان کر کے نبی کا حکم ہوا ہجرت کرو، تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں جائیں گے تو ہمارے پاس نہ رہنے کا مکان ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ مال ہوگا، نہ زمین ہوگی، اور یہاں ہمارے پاس سب کچھ سیٹ ہو چکا ہے تو یہ سب چھوٹ جائے گا، یہ نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا، ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی۔ یہاں ہم مالدار شمار کیے جاتے ہیں،
مدینہ جائیں گے تو غربا میں ہمارا شمار ہوگا، فقراء میں ہمارا شمار ہوگا، یہ نہیں سوچا. بس حضور کا حکم تھا ہجرت کرو، ایمان مضبوط تھا. دولت جاتی ہے تو جائے، مکان جاتا ہے تو جائے، زمینیں جا رہی ہے تو جائیں، تجارت جا رہی ہے تو جائے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. نبی کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ صحابہ کا ایمان بتا رہا ہے کہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. عمل بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائیں اور معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں، حضور کو تکلیف پہنچائیں، تب ایک صحابیہ حضرت ام عمارہ، جنہوں نے 4 بیٹوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا. ایک ماں کے لیے بیٹے کتنے عزیز ہوتے ہیں، کتنے پیارے ہوتے ہیں. ان کو تکلیف ہو جائے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ ماں اپنے 4 بیٹوں کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اسی لیے دودھ پلایا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تم حفاظت کرو. تم میں سے ایک بھی زندہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے تو میرا سر جھک جائے گا. اس لیے اپنی جان دے دینا. جب تک تم 4 میں سے ایک بھی زندہ ہے، حضور کو آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، حضور کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو بیٹوں کو قربان کرنا، جانوں کو قربان کرنا، یہ ان کے لیے آسان کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا. ورنہ ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے. اب تو ہمارے پاس یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے سستی دلا دی، شیطان نے روک دیا. ماہ رمضان میں شیطان بھی قید ہے. اس کے باوجود اگر ہم روزہ نہیں رکھتے، اس کے باوجود اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اس کے باوجود اگر ہم تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. یہ ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے ہم مسجد کے قریب نہیں آ رہے. یا آئے بھی تو 5 دن آئے، 7 دن آئے، پھر جیسے تھے ویسے. کچھ دن روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا. یہ چند دن کا جو جذبہ تھا، بس یہی ہمارے ایمان کی مضبوطی تھی، پھر ختم. یہ کھوکھلا ایمان. تو اس لیے ماہ رمضان میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اب شیطان مکمل قید میں ہے، تو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اس ماہ رمضان میں ہمیں خوب عمل کرنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے. کہ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے کتنی فیسلٹیز لے کر کے آ رہا ہے، کتنی اسکیمیں لے کر کے آ رہا ہے کہ ایک نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض پڑھو تو 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب. 1 روپیہ خرچ کرو تو 70 یا 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس سال ماہ رمضان میں جو بھی مکمل 5 وقتہ نماز پڑھے کہ اس میں نہ سنت چھوٹے نہ نفل چھوٹے، اور تمام روزے بھی رکھے اور تمام تراویح بھی پڑھے، تو ایسے شخص کو پادرا کی فلاں سوسائٹی میں ایک مکان عید کے دن دیا جائے گا. بتاؤ کتنے لوگ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے، کتنے لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئیں گے کہ چلو تیرا بھی ایک مکان الگ ہو جائے گا، میرا بھی ایک مکان الگ ہو جائے گا. یہ جذبہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ اگر یہ اعلان کیا جاتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ پڑھنے پر، یہ کرنے پر ہمیں
फला सोसाइटी में मकान मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि माह रमजान में अमल करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इदा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, जब माह रमजान की पहली रात आती है, फुतिहत अब्वाबुस समा, तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। फला युग़लक़ु मिन्हा बाबुन हत्ता यकूनु आखिर लैलतिन मिन रमजान, और ये रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं, बरकतों के दरवाजे खुले रहते हैं। कब तक? जब तक माह रमजान की आखिरी रात नहीं गुजर जाती, तब तक ये रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। और फिर जो अब मैं बताने वाला हूं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वलैसा मिन अब्दिन मोमिनिन युसल्ली फी लैलतिन मिनहा इल्ला कतबल्लाहु लहू अल्फन व खम्समिअतिन हसनतिन बिकुल्लि सजदतिन। अल्लाह के रसूल फरमाते कि माह रमजान की हर रात में जब कोई शख्स इबादत करता है और उस इबादत में सजदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला हर सजदे पर उसे 1500 नेकियां अता फरमाता है। वह बना लहू बैतन फिल जन्नत मिन याकूतिन हमरा, और हर सजदे पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसे याकूत, सुर्ख याकूत का एक महल अता फरमाएगा। हर सजदे पर एक महल, और उस महल की शान क्या होगी कि अल्लाह के रसूल फरमाते, लहा सित्तून अल्फ बाबिन, उस महल के 70,000 दरवाजे होंगे। ये मैं एक सजदे की बात कर रहा हूं। तरावी में आप कितने सजदे करते हैं आप खुद गिन लें। माह रमजान की रातों में एक सजदा करे तो उसके लिए इतना बड़ा महल कि उसके 70,000 दरवाजे, लिकुल्लि मिन्हा कसरुम मिन दहबिन मुबश्शहिन, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर दरवाजे पर एक सोने का गुंबद होगा। मैंने तो सिर्फ आपको सोसाइटी में एक मकान का कहा, और यहां तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पूरा रमजान नहीं, पूरा रमजान इबादत करने पर एक महल नहीं मिल रहा है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं हर सजदे पर अल्लाह एक महल अता फरमा रहा है। वो भी इतना आलीशान महल कि उसके हर दरवाजे पर सोने का एक गुंबद, 70,000 दरवाजे वाला ये वसी महल एक सजदे पर अल्लाह अता फरमाएगा। बताओ, फिर भी हम अगर तरावी छोड़ रहे हैं, फिर भी माह रमजान की रातों में इबादत नहीं कर रहे, तो इसकी वजह यह है कि हमें हुजूर के फरमान पर यकीन नहीं है। यकीन की कमजोरी है, यह ईमान की कमजोरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फ़इज़ा साम अव्वल मिन रमज़ान, जो माह रमजान का रोजा रखता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो इससे पहले पूरे साल में जितने भी छोटे छोटे गुनाह हुए अल्लाह सब माफ फरमा देता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वस्तग़फ़र लहू कुल यौमिन 70 अल्फ मलिकिन मिन सलातिल गदात इला अन युवारियल हिजाब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई रोजेदार रोजा रखता है तो सहरी से लेकर नमाज फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, इफ्तारी तक 70,000 फरिश्ते हर वक्त उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। ये इतनी शान रोजेदार की है। हम पीर साहब की दुआ लेने के लिए मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं, और उसका आलम क्या कि माह रमजान का रोजा रखे तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करें। तो ये दुआ लेने का महीना आ रहा है, ये अल्लाह से मगफिरत तलब करने का महीना आ रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस महीने में हम खुद भी इसकी तैयारी करें और अपने मातहतों को भी कुछ वक्त दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स माह रमजान में अपने यहाँ नौकरी करने वाले, मुलाजमत करने वाले, गुलामी करने वाले को
فرصت دیتا ہے عبادت کے لیے، وقت دیتا ہے، اس کے وقت میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو بھی عبادت کا موقع دیں، خود بھی اس ماہ میں عبادت کریں کہ یہ عظیم مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صف، نئی صف آپ بچھی ہوئی دیکھ رہے ہیں،